پاکستان کو ان تمام حادثات سے پروردگار محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگ تشریف لائے۔ ہم لوگوں نے ویسے ہی ملنا تھا، میں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ ابھی پچھلے ہفتے میں ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے کچھ افراد سے ملا ہوں، اور نیکسٹ یہی تھا کہ آپ لوگوں سے ملنا ہے۔ مین وائل یہ حادثہ ہو گیا، اور آپ سب لوگوں کو بیسک فیکٹس کا علم ہے۔ آپ سب لوگوں کو ہم نے ایک جو ہم گاہے بگاہے پریس ریلیز کرتے رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دن سے ایمبیسی جو تھی متحرک تھی، اور وہاں کلاماتا میں آئی تھنک آپ میں سے علی شیر واز دیئر اینڈ ہی میٹ آور ٹیم ایز ویل۔ وی ور دا اونلی ایمبیسی جن کو ایکسیس ملا ڈائریکٹلی تھرو پوسٹ کارڈز، اور ہم نے جو ہے جو 10 اس وقت ہمارے ریسکیو ہوئے تھے پاکستانی، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ ہمارے کونسلر امیگریشن پوری ٹیم کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور ان کے رشتہ داروں سے بات کرائی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جو ہے اتھارٹیز کو کہا کہ ان کو کسی قسم کی اگر کوئی سہولتیں چاہیے وہ چاہیے، ہم ان کے لیے جو ہے کچھ پیکیجز وغیرہ ارینج کرنا چاہ رہے تھے، بٹ انہوں نے کہا کہ ہم خود جو ہے ان کے ساتھ مینی آرگنائزیشنز آر انوالوڈ اور ٹرائنگ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ۔ 2 جو زخمی تھے، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کشتی میں کتنے لوگ تھے یہ کسی کو معلوم نہیں، وہ بورڈنگ پاس لے کے نہیں چڑھے تھے، کوئی مینیفیسٹ نہیں تھا۔ انفارچونیٹلی یہ ایک اللیگل ٹریفکرز کا ایک آپریشن تھا، اور اس میں کوئی سیفٹی سٹینڈرڈز کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جیسے آپ کو علم ہے، مگر یہ کہ کم از کم ایک بیسک چیز ہوتی ہے کہ لائف جیکٹ جو ہے وہ ان کو دے دی جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو تو وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بچ سکیں۔ اور انہوں نے اس کی آپ نے دیکھا ہوگا اس کی فیری کی تصویریں کہ ایک جمع غفیر ہے جو اس کے ڈیکس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے لوگوں کا، تو مختلف نیشنلٹی تھیں، ایجپشنز ہیں، سیرینز ہیں، پاکستانیز ہیں، اور 2 جو بچے ہیں وہ میرے پاس جو فگرز ہیں اس کے مطابق وہ پیلسٹینینز ہیں۔ تو 104 لوگ جو تھے، 104 لوگ ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، اس میں سے 12 پاکستانی ہیں، 47 جو ہیں ایجپشن ہیں، اور 43 ایجپشنز ہیں، 47 سیرینز ہیں، اور 2 پیلسٹینینز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 78 باڈیز جو ہیں ان کو ریکور کیا گیا ہے۔ 4 دن یہ آپریشن چلا، آپ سب لوگ رپورٹ کرتے رہے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے گاہے بگاہے۔ ہم لوگوں نے ایمبیسی میں ایک کرائسس سیل قائم کیا، فارن آفس میں ہمارا کرائسس مینجمنٹ یونٹ ہے، CMU سے کہا جاتا ہے، وہ اراؤنڈ دا کلاک وہ پچھلے 1 سال سے اراؤنڈ دا کلاک کام کر رہا ہے، وہ لوپ میں تھا۔ اور ہم لوگوں نے ہماری نارملی ایمبیسی کی ایک ہاٹ لائن ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کو موجود ہے، ہم نے 14 کو یہ انسیڈنٹ ہوا، 15 کو ہم نے جو تھی ہماری 3 اور امیجیٹلی ہم نے ہیلپ لائنز کریٹ کی، 4 بندوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جو پاکستان سے کالز آ رہی ہیں، جو اپنے پیاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کی تمام معلومات جو ہے ان کو ہم واٹس ایپ پہ منگوا کے ہم نے ڈیٹا کمپائلیشن شروع کر دی، اور اس دن سے لے کر آج تک جو ہے وی آر کنسسٹنٹلی جو ہے وی آر اپلوڈنگ اپڈیٹنگ دیٹ ڈیٹا۔ Yesterday we also shared that data with the Greek authorities کیونکہ اس کا ایک فگر آ گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اب یہ ہے، اس کو جو ہے اب آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے۔ مین وائل جو ہے وہ 104 لوگ جو ہیں وہ مالاکاسا کیمپ میں آ گئے۔ آپ نے علی شیر نے وزٹ بھی کیا ہے مالاکاسا کیمپ کا،
اس کے علاوہ جو وہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی یہاں قریب پہنچ گئی ہیں. جو ہماری براہ سپورٹ ہے اس میں ان کا فورنسک ڈپارٹمنٹ وغیرہ ہے. ہماری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے ان کی جو ہے اٹاپسیز لینی شروع کر دی ہیں, اور اٹاپسیز لے کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈی این اے سیمپلنگ کی جائے گی. تو وہ پروسیس جو ہے اٹ ول ٹیک 3 to 4 days. اس کے مین وائل جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہی ہیز ٹیکن دا لیڈ آن دس ایشو, اور ان کے میسیجز جو ہیں آپ سب نے دیکھے ہیں کہ ہی ہیز انسٹرکٹیڈ آل آف اس کہ اس میں جس طریقے سے بھی ممکن ہے, جس لیول پہ بھی ممکن ہے, وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دس انٹائر پروسیس. وی ہیو ٹو ہیلپ پاکستانیز ان ڈسٹریس that which mission is doing. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور ایک کوآرڈینیشن سیل بنایا گیا ہے. کمیٹی جو بنی ہے ہائی لیول کمیٹی بنی ہے, اینڈ دے ہیو ٹو گیو دیئر رپورٹ ود ان 1 week. دیٹ از ٹو کریک ڈاؤن آن ہیومن ٹریفکرز, جو کہ ہمارے جو معصوم لوگ ہیں ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے سبز باغ دکھا کر ان کے پیاروں کو ان سے پیسے اینٹ کے ان کو باہر ملکوں میں ان کے سمندروں کے بیچ میں ایک مختلف اور بہت ہی ورسٹ کنڈیشنز میں ان کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے پوری ہماری عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, اور جو ہے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں بلکہ ملک کا جو ہے نام وہ بھی جو ہے پوری جو ہے دنیا میں اس کو بدنام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وزیر اعظم صاحب کے حکم سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, اور وہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے اپنی جو ہے پوری گزارشات جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو پیش کرے گی. اور آلریڈی جو ہے ہم لوگ جب ان سے ملے تھے 10 لوگوں سے, کیونکہ 2 اس وقت تک زخمی تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہسپتال میں آپ کو نہیں ملنے دیں گے. ہم نے بہت کوشش کی, لیٹ نائٹ تک جو ہے ہم وہاں پہ رہے, یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب, بٹ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا SOP ہے کہ ہم ہاسپٹلس کے اندر نہیں چھوڑتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ اب ٹھیک ہو گئے ہیں, دے آر ہیلدی اینڈ دے آر بیک ان دا مالاکاسا کیمپ. دیٹ از گڈ نیوز بیکاز وی ور ورڈ کہ وہ کتنی ان کی سیریس انجریز ہیں. وی کیپٹ آن آسکنگ دیم کہ آپ ہمیں یہ بتائیں. تو ان سے جو ہمارا انیشیل ایک انٹریکشن ہوا تھا, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ نے کس کے تھرو آپ یہاں پہ آئے ہیں. وہ اس بندے کے نام, اس کو کتنے پیسے دیے گئے, وہ جو ہے ہم لوگوں نے کنوے کیا, اور اس کی کارروائی پہ 3 بندے جو ہیں ان کو کل اپریہینڈ کیا گیا FIA نے پاکستان سے. اینڈ دیٹ دوز 3 آر ایکچولی among the persons which the embassy reported from here. ہماری جو FIA کے لنک آفیسر ہیں جو کہ صاحب, ان کی کاوشوں سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے, دوسری جو ایک سیل بنایا گیا ہے وزیر اعظم صاحب نے بنایا ہے, وہ یہ جو DNA کا پورا ایک اب یہ جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیڈ باڈیز اینڈ دین ریپیٹریشن آف ڈیڈ باڈیز. سو فار آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیڈ باڈیز ایک کوآرڈینیشن سیل بنا ہے وزارت داخلہ کے اندر, اور جس میں ریپریزنٹیٹیوز ہیں وزارت داخلہ کے ہیں, وزارت خارجہ کے ہیں, وزارت صحت کے ہیں, اور ہماری جو ہے FIA کے ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہیں دے ول بی پارٹ آف دس کوآرڈینیشن سیل. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری اب DNA سیمپلنگ ہونی ہے اس میں لوگوں کو آگاہی دی جائے, کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں ہیلپ لائن پہ بہت زیادہ یہ چیز موصول ہو رہی تھی کہ ہم کہاں جائیں DNA سیمپلس لے کے. تو ہم لوگوں نے اپنا ایک ورک آؤٹ کیا تھا, تو ہم لوگوں کا تھا کہ کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ پاکستان میں ہمارے پریویس ایکسپیرینس, بیکاز دس تھنگ از آن گوئنگ, سچ انسیڈنٹس انفارچونیٹلی ہیو ہیپن بفور ایز ویل. اور اس میں جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ جن جگہوں پہ جا کے جو ہے یہ DNA سیمپلنگ کی جاتی تھی, ہم نے وہ کچھ انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے, بٹ وی وانٹڈ اٹ ٹو بی فارملائزڈ. تو اب پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی جو ہے وہ اس وقت جو ہے دے آر پارٹ آف دس کوآرڈینیشن سیل ایز ویل, اور وہ جو ہیں لوگوں کو بتائیں گے کہ کون سے ان کے سینٹرز ہیں, اور کہاں جو ہے نئے سینٹرز جو ہیں بنائے جائیں گے. اسلام آباد میں, آزاد کشمیر میں, اور جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت ہے یہ سینٹرز جو ہے بنائے جائیں گے.
اور لوگوں کو جو ہے پورے طریقے سے آگاہ کر کے سیمپل لے کے ان کی رپورٹنگ کر کے اور وہ چیز جو ہے ایمبیسی کے ہمیں دی جائے گی. جب وہاں سے رپورٹس موصول ہو جائیں گی ہمارے پاس ڈی این اے سیمپلنگ کی, تو وہ رپورٹس ہم گریک اتھارٹیز کے حوالے کریں گے. اور وہ دین مین وائل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 4-5 دن کے اندر یہ اپنا پروسیس بھی مکمل کر لیں گے. اور جب دونوں رپورٹ سامنے ہوں گی تو پھر ایکسپرٹس بیٹھ کے جو ہیں یہاں پہ ان رپورٹس کے مطابق دیکھیں گے کہ کون جو ہے میچ کر رہی ہے کون سی رپورٹ, اور کون سی رپورٹ جو ہے کے مطابق یہ شخص جو ہے کس ملک سے اس کا تعلق ہے اور کون ہے. نہیں جی دیکھیں, ابھی تو 3-4 دن ان کو چاہیے اپنی جو یہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی اس وقت دیکھیں ڈیڈ باڈی آتی ہے نا, تو اس کے اندر سے اٹاپسی لے کر اس کا سیمپل لیتے ہیں, پھر وہ پروسیس شروع ہوتا ہے. پورا پروسیس ہے کہ اس کو جو ہے انالائز کیا جاتا ہے اور ڈی این اے کا ایک جو ہے سیمپل اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے. تو وہ رپورٹ جنریٹ ہونے میں ان کو جو ہے کچھ ٹائم لگے گا. ہماری کیونکہ ہم صرف گریک گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہیں, ہم ICRC کے ساتھ ان ٹچ ہیں, ہم IOM کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اس وقت آپ کے آنے سے 1 بجے کے قریب یہاں پہ DHM ہمارے ڈاکٹر احسن حفیظ صاحب آئے ہیں, اور ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اتاشے حیدر سلطان صاحب were in a meeting with the ICRC team. And you know, I met their head Mary last week. I met her as well. تو اس نے پھر یہ ٹیم بھیجی تھی تاکہ ہم اسے کوآرڈینیٹ کر سکیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے یہ پروسیس جو ہے اس کو آگے چلائیں گے. تو اس میں ان کا ایک یونٹ ہے جس کا نام ہے ڈیزاسٹر وکٹم آئیڈینٹیفیکیشن. اچھا, یہ DVI کہتے ہیں اس کو. ان میں جو لیڈ لے رہا ہے سارے پروسیس کے اندر ڈی این اے سیمپلنگ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیڈ باڈیز, یہ DVI کا ڈپارٹمنٹ ہے. DVI کا ڈپارٹمنٹ نارملی انٹرنل ڈیزاسٹر ایمرجنسیز. دنیا ٹی وی بالکل لائیو لینا چاہتا ہے, میں اجازت ہے چلا دوں گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لائک انہوں نے پنجاب لائیو کرے. میرے خیال ہے ابھی ہم اپنا یہاں پہ کر رہے ہیں. جی مقصد تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا اور آپ لوگوں کو بتانا کہ اب تک کیا ہو چکا ہے. ہمارا پاکستان میں اسپوکس پرسن جو ہے منسٹری آف فارن افیئرز, دے آر دا فوکل پوائنٹ. تو جتنے پاکستان سے آپ کے صحافی حضرات ہیں, آپ کے صحافی کمیونٹی ہے, ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ پاکستان میں ہماری جو اسپوکس پرسن ہے ممتاز زہرا صاحبہ, ان سے رابطہ رکھیں اور وہاں پہ وہ جو ہیں ان کے ہر سوال کا جواب دیں گی, ہر کوئری کو آنسر کریں گی. بیکاز وی وانٹ کہ ایک جو ہے چیز ایک ہماری کوآرڈینیٹڈ اور اسٹریم لائن پوزیشن ہو, اور اس چیز کو کیونکہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے, اتنا بڑا ایک المیہ ہے, ہمیں پروفیشنل طریقے سے وتھ کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن اینڈ آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وداؤٹ کریٹنگ پینک ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے. مگر یہاں آپ سب لوگ یو کم انڈر مائی جورسڈکشن, دیٹ از مائی. تو اس میں DVI کا ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ پہلی دفعہ انہوں نے کوئی جو فیری ڈیزاسٹر ہے اس میں اس کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں. نارملی انٹرنل ڈیزاسٹرس کے انٹرنل دیکھیں سر, آپ لوگوں سے بات کریں وہ چیزیں, پھر اس کے بعد آپ فلٹر کر کے بھلے کر دیں. دیکھیں سر نے انٹرنل لائیو ہے تو آپ پہلے سر سے پوچھیے, جیسے اس نے پوچھا سر نے اس کو بتا دیا. سارے چینلز پوائنٹ کر رہے ہیں سر, انٹرنل ڈیزاسٹر میں جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ انٹرنل ڈیزاسٹر میں یہ یوز کرتے ہیں DVI کو, بٹ فار دا فرسٹ ٹائم فیری ڈیزاسٹر میں انہوں نے اس کو یوز کیا. اور ہم نے دیکھا کہ 3 دن کے لیے جو ہے انہوں نے نیشنل مارننگ کی. وی ہیو سین کہ یہاں پہ جو ہے لوگ بہت جو ہے دے آر ڈیپلی ٹچڈ اینڈ مووڈ, پبلک جو ہے. آلسو یو نو کہ آج جو ہے ہمارا پرچم بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اندر آتے ہوئے کہ سرنگوں ہیں, اور اس المیے کے احترام میں وہ لوگ جو اپنی جانیں جو ہیں گنوا چکے ہیں,
ان کے احترام میں، ان کے جو پیچھے فیملیز ہیں ان کے ساتھ یکجہتی مناتے ہوئے پوری پاکستانی قوم آج ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تھے جی بیسک فیکٹس جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ہم لوگوں کو ایز سون ایز وی گیٹ ڈیٹیلس آف دس کوآرڈینیشن سیل وی آر گوئنگ ٹو ڈسپرس اٹ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمبیسی گاہے بگاہے پریس ریلیزز کے ذریعے ایک پروفیشنل طریقے سے ہم لوگوں نے ہر چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اسی طرح یہ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے تاکہ ایک اسموتھلی اور ایک ڈسپلن اینڈ آرگنائز طریقے سے ہم یہ پورا پروسیس چلائیں اور پینک نہیں پھیلیں، اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ پاکستانی جو ہیں ایک مضبوط اور ایک باشعور اور ایک منظم ڈسپلنڈ قوم ہے۔ یہ ہمیں میسیج دینا ہے کہ اتنے غم اور المیے میں بھی ان کی استقامت برقرار ہے اور ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب the floor is open for questions۔ سر کتنے لوگوں کا ڈیٹا آپ کو موصول ہوا ہے مسنگ پرسن کا؟ ڈیٹا از آن گوئنگ۔ ہم جو ہے اس پہ جو ہے ڈیلی جو ہے جو آ رہا ہے، جو ہم کمپائل کر رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئی سو ہیں۔ ابھی تک جو آئے ہیں وہ فگرز دے سکتے ہیں آپ؟ اپروکسیمیٹلی دیکھیں ہم نے جو اس وقت کلیکٹ کیا ہے ڈیٹا، جو پاکستان سے ریلیٹیوز نے ہمیں اپروچ کیا ہے، وہ تقریباً 200-250 لوگ جو ہیں ان کی ایک جو ہے مسنگ پرسنس کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں وہ ہیں جو کہ لوگوں کے وہ ہیں جو کہ مسنگ پرسنس ہیں۔ اب اس میں مسنگ پرسنس دیکھیں کسی اور کشتی میں بھی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ موجود ہو، مگر یہ کہ جس کا بھی مسنگ ہے، جس کا رابطہ نہیں ہو رہا تو وہ ہم سے اب رابطہ کر رہا ہے کیونکہ ایک ہیلپ لائن ہے۔ تو ہم جتنے بھی مسنگ پرسنس ہیں ان کا ہم ان کو جمع کر رہے ہیں، مگر اس کا اس کشتی سے تعلق ہے نہیں ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ جی سر پلیز ریپیٹ کر دیجیے کہ کتنے لوگ ابھی تک اپروکسیمیٹلی آپ کو جن کا ڈیٹا موصول ہے مسنگ پرسن کا تقریباً بتا دیں۔ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے نا کہ ہمارے جو 250 لوگ جو ہیں، ہم مطلب اس طرح انہوں نے اپروچ کیا ہے ہماری، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جو ہاٹ لائن نمبرز ہیں 4 جس پہ ہمیں کنٹینیوسلی جو ہے ڈیٹا وہ لوگ اپنا بھیج رہے ہیں، موصول کر رہی ہیں، کوئریز آ رہی ہیں، تو وہ تو 200-250 کے قریب جو ہیں لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے ایمبیسی۔ اس میں تو میں آپ کو بتا دیا۔ اور کس خطے کے لوگ سب سے زیادہ متاثرین میں شامل؟ دیکھیے پنجاب کے لوگ سب سے زیادہ ہیں۔ پنجاب کے سر یہ ریجن مختلف؟ یہی آپ کا سینٹرل پنجاب۔ سر میں آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں، تو آزاد کشمیر میں مختلف خبریں جا رہی ہیں کہ کوئی 100 بندہ کہہ رہا ہے، کوئی 150 کہہ رہا ہے، کوئی 50 کہہ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا یہ ساری رومر مل ہے، اس کا کوئی ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ تو جو جن لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے وہ کوئی کشمیر سے بہت زیادہ نہیں ہے ابھی تک ایگزیکٹ کوئی فگر نہیں۔ ایگزیکٹ تو دیکھیں فگر کہنا بہت مشکل ہے۔ ہم تو دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں ہم اس کو وہ کر رہے ہیں، کمپائل کر رہے ہیں۔ سر ایک فیک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ مالٹا میں کچھ لوگ نہیں جی، اس کا ہم نے ہمارے سفیر جو ہیں انہوں نے بالکل اس کو مالٹیز جو کیونکہ مالٹا میں ہمارا مشن نہیں ہے، ٹیونیزیا میں جو ہمارا مشن ہے تیونس میں وہ ڈیل کرتا ہے۔ مالٹا میں پاکستانی مثال پارٹی جو رکن پارلیمنٹ ہے ان سے ہمارا رابطہ، جب یہ خبر بریک کی گئی تھی تو انہوں نے باقاعدہ وہاں جو ریسکیو آپریشن مشن ہے ان سے رابطہ کیا تھا، اور اس خبر کو انہوں نے ویڈیو پیغام میرے پاس وہ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے متعلقہ حکومت جو مالٹا حکومت ہے اس سے میں نے رابطہ کیا ہے، یہ ایجنٹ مافیا کی طرف سے فیک اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے بتائی گئی، یعنی کہ اس کو وہ ویڈیو پیغام بھی میرے پاس اگر آپ چاہیے تو مل سکتا ہے۔ نہیں جی، وہ ہم نے کنفرم کیا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا ہمارے سفیر جو ہیں ٹیونس میں انہوں نے مالٹیز اتھارٹیز کو کانٹیکٹ کیا ہے اور انہوں نے ریکنفرم کیا ہے کہ ایسی کوئی اس میں خبر مصداق کرتی ہے۔ سر ابھی ادھر میں کیمپ میں گیا تھا 2 گھنٹے کھڑے ہو، ابھی پاکستانی وہ 12 ادھر ہے کہ چلے گئے؟ ادھر ہی وہ ملنے نہیں دے۔ دیکھیں جی وہ مسئلہ یہ ایجپشنس بھی یہ فیسنگ دا سیم پرابلم، سیرینس بھی ابھی آپ لوگوں کے پاس آنے سے پہلے ایکچولی تقریباً 15-20 منٹس میں ڈفرینٹ لوگوں سے کلپ ان کا میرا خیال ہے وہ کافی وائرل ہو گیا نا، اس وجہ سے شاید نہیں وہ آپ کچھ ہے، مگر یہ کہ وہ جو ہے مسئلہ ان کا یہ ہے ازائلم، ان کا رجسٹریشن پروسیس چل رہا ہے، کچھ ازائلم لینا چاہتے ہیں کچھ ہے، تو ان کا ایک وہ ہے کہ ایمبیسی کو جو ہے وہ ایکسیس ڈیورنگ دس پروسیس یو نو اٹ بیٹر دین می نہیں دیتے ہیں۔
سر یہ بتا دیں ابھی تک جو لوگ بہت زیادہ جو میسیج مجھے شروع ہو رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ڈی این اے رپورٹ ہے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ مزید جو ہے نا وہ لیبارٹریز قائم کی جائیں گی جو مزید لیبارٹریز نہیں. دیکھیں جی پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے گی ود ان دا اس کوآرڈینیشن سیل کے اندر ود جو کہ وزارت داخلہ کے اندر ہوگا, اور یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے, پوائنٹس بنائے جائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, یہ خود انفارمیشن دیں گے. سو وی آر جسٹ ویٹنگ فار ڈیٹیلس اباؤٹ دس کوآرڈینیشن سیل تاکہ اٹ شوڈ بی دین ڈسیمینیٹڈ امنگ دا جنرل پبلک. وہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس ڈیٹیلس کا. سر یہ جو فورینسک لیبارٹری ہے جی جی یہ اس کا کوئی یہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ والی تو نہیں؟ یہ لاہور میں بالکل وہی لاہور میں موجود ہے. ان کے وہ ہیں ڈی جی صاحب ہیں میرے خیال ہے ڈاکٹر امجد ہیں شاید وہاں پہ ایک ڈائریکٹر. تو اگر لاحقین جو ہیں وہاں نہیں وہ نہیں, ابھی دیکھیں لیٹس ویٹ فار کوآرڈینیشن. یہ جو ہے نا ہمارا سیل اس کی ڈیٹیلز آ جائیں کیونکہ یہ پورا ایک اس کو طریقے سے اس آپریشن کو ہینڈل کریں گے نا, تو بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس پہ بھی ایکسپرٹ کرے. وزیر اعظم صاحب کے احکامات بڑے واضح ہیں اور بہت کلیئر ہیں کہ جی یہ سیل ایک کام کرے گا, اور یہ ان کو امیجیٹلی جو ہے دے ہیو بین ٹاسک ٹو ڈو دیز تھنگس. سو دے آر آلریڈی ان ٹچ. ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس میں انوالو ہے. دا انٹائر گورنمنٹ از ورکنگ یو نو ان آرڈر ٹو گیٹ دس ڈیٹا, دا ڈی این اے سیمپلنگ ڈیٹیلس, ہر چیز ساتھ ساتھ جو ہے ایف آئی اے والے اپنا کام کر رہے ہیں, وہ ٹیمیں چل رہی ہیں. سو آپ ریسٹ ایشورڈ دیٹ یو نو یور گورنمنٹ از ورکنگ and we want to assure you that. وہ کنفیوژن چل رہی ہے کہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ کن فیملی ممبرز کا جو ہے وہ جی وہ انہوں نے پریفر کیا ہے ان کی طرف سے. ہم نے وہ ڈیٹیلز آپ کے پریس ریلیز میں میرے خیال ہے کوئی دن پہلے ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں. وہ والدین اور بچوں کا, کیونکہ پاسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ بھائی بہن کے ڈی این اے سے یہ لوگ معلوم نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ واضح نہیں تھا ان کے لیے, تو انہوں نے کہا پریفریبل فرسٹ اس میں یہ ہے کہ والدین یا بچے, اور اگر کوئی اس قسم کا ہے کہ والدین وفات پا چکے ہیں اس کے بچے نہیں ہیں تو دین پھر ہم جو ہے جو بھی بہن بھائی اس کے علاوہ مطلب آئی تھنک پھر ہمیں مجبوری ہے کہ ہم اس کو وہ اس طرف جائیں گے. مگر ہماری فرسٹ پرائرٹی ایز کنویڈ بائی دا گریک اتھارٹیز از کہ پیرنٹس اور جو بچے ہیں ان کا جو ہے آپ ڈی این اے سیمپلنگ کریں. سر ایک جو سننے میں آ رہا ہے, جو لوکل نیوز کر رہی ہے اور بی بی سی بھی کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایکسٹرا ٹائم تھا کہ یہ اس شپ کو بچا سکتے تھے, کم از کم 10 سے 11 گھنٹے تھے. چونکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارے پاکستان کو ہوا ہے. کیا حکومت پاکستان ان سے حکومتی لیول پہ اس چیز پہ بات کرے گی؟ چونکہ اب ہم بات نہیں کر رہے, اب وہ ادارے اور حتیٰ کہ یہاں کے اپوزیشن لیڈر نے اس چیز کو کیٹیگرائز کیا ہے اور کہا ہے, جب ان کے جو وزیر ہے میری انہوں نے کہا تھا کہ اگر منشیات ہوتی تو ہم چیک کر لیتے, تو اس سے جواب دیا الیکسس چیپر نے کہ آپ منشیات چیک کر سکتے ہیں لیکن آپ کو 750 بندہ نظر آ رہا ہے, تو آپ نے ان کی مدد کے لیے کیوں ایسا کوئی اقدام کیا؟ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہم حکومتی لیول پہ ایز اے گریک گورنمنٹ سے ہمارا بہت بڑا ڈیزاسٹر, بہت بڑا نقصان ہے, ان سے بات کریں گے کہ یہ جی آپ کا فیلئر ہے, آپ کے اداروں کا فیلئر ہے, کہ اگر آپ چاہتے تو اس نقصان کو کم کر سکتے تھے اور ان بچوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی. دیکھیے جی اس وقت اس سٹیج پہ جب کہ ہم ایک بڑے المیے سے گزر رہے ہیں, ہمارا فوکس ہے جو بچ گئے ہیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے پراپر سلوک روا رکھا جائے, اور جتنی ان کو جو ہے یہ ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے, فیسیلیٹیشن کی جا سکتی ہے کی جائے. جو لوگ وفات پا گئے ہیں, اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جو باڈیز ریکور ہوئی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے. جو نیچے سمندر میں گیا ہے, اب دیکھیں جی 5.5 کلومیٹر نیچے گیا جہاز. دیٹ واز ون آف دا ڈیپسٹ پارٹ آف میڈیٹرینین سی. 47 ناٹیکل مائلس ساؤتھ ویسٹ آف یہ جو ان کا یہ پیلوس کا یہ ہے کوسٹل ایریا ہے. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے غوطہ خور تو اتنے نیچے جا کے نکال ہی نہیں سکتے, آؤٹ آف کویسچن ہے سیلواج نہ ہو. اب نارملی باڈیز جو ہیں بلوٹ کرتی ہیں اور اوپر پہنچ جاتی ہیں, یا دے آر واشڈ اشور. سو دے آر لوکنگ فار دا شورز کہ کہیں اگر کوئی باڈی آتی ہے تو یو نو دے آر آن دا لک آؤٹ. تو آفیشیلی دا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہیز بین کالڈ آف, مگر اگر کوئی باڈی آتی ہے تو دے آر کیپنگ این آئی آن دیٹ.
جہاں تک بات ہے کہ کتنا، دیکھیں ہر ملک پوری کوشش کرتا ہے، آخر انہوں نے کیا، آخر 104 لوگوں کو ریسکیو بھی کیا، 78 ڈیڈ باڈیز ریکور بھی کی. اب آپ دیکھیں نا باقی کی باڈیز تو نیچے اب وہ ہل کے اندر تھیں، لاک تھیں، کیا تھا، کن، ہم ڈفرینٹ اسٹوریز وی آر ہیئرنگ، وی آل آر کنسرن. ہم سب جو ہیں بڑے پریشان ہیں، ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، مگر انہوں نے خود ایک انٹرنل بھی اپنی انویسٹیگیشن کی شروع ہے. دیر از اے جوائنٹ پریس ریلیز وچ ہیز بین ایشوڈ بائی انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگریشن اینڈ UNHCR، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ لیٹس ویٹ فار، وی آر آل کنسرن، international community is concerned, European community is concerned, people in Greece are concerned, people in Pakistan, Egypt and Syria being affected, of course are very upset about what has happened. Magar is موقع پہ let investigation continue, let the result of investigation come through and let's see کہ وہ کیا ہے. باقی یہ کہ ہماری جو بات چیت ہوتی ہے، ہم تو ہمیشہ ان سے یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہمارے مائگرنٹس ہیں، ریفیوجیز ہیں، ان کی رائٹس ہیں اور ان کے حقوق ہیں ایز ہیومن بینگ. اینڈ رائٹ ٹو لائف از اے فنڈامنٹل لائف آف اینی ہیومن بینگ وچ از دیئر ان دا ہیومن رائٹس چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز، وہاں پہ موجود ہے. تو اس کو تو کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے پوری کوشش ہر کوئی کرتا ہے. لیٹ investigation reports come, let there be clarity کہ کیا ہوا ہے. But first thing first, we need to make sure کہ ہم لوگ جو ہیں یہ identification process and repatriation process کو ایک ایسن طریقے سے جو ہے پورا کریں، اور اس سلسلے میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. because positive reporting without creating panic and coordination and smooth running of this operation is of vital importance. سر ایک آخری کوشچن ہے کہ پاکستان سے جو آپ کو ڈیٹا وصول ہوا ہے، کیا اس میں کوئی خواتین یا کم سن بچے ہیں؟ نہیں جی، کم سن بچے جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، وہ سوری کم سن مائنس، جی مائنس تو دیکھیں آ رہے ہیں، مائنس ہیں، مائنس کا تو وہ اس میں ایج انہوں نے نہیں لکھی، مگر یہ کہ اس میں مائنس جو ہیں اس کے چانسز ہیں. بٹ خواتین کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا، پاکستانی خواتین کا نہیں. جن کو اب تک نہیں بچایا جا سکا، پاکستان میں نہیں سر، سیرین کی ہو سکتی ہے، پاکستان کو جن کو اب تک نہیں بچایا جا سکا، اس کے حوالے سے کیا رد عمل کیا ہے؟ کن کا جی؟ جو شپ کے اندر ہے، جو چڑھ پڑ نہیں نکالی. جی میں نے یہی عرض کیا نا جی، 5.5 کلومیٹر کا مطلب ہے 5000 سے 5500 میٹر نیچے جہاز پڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نارملی جب باڈی جو ہے اگر when it is in water it starts bloating, when it bloats it comes to the surface, it starts floating. مگر اگر باڈی نہیں اوپر آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they are inside the ship and there is no way for the body to come up and they have no way to go down so deep and اس کو salvage کریں bodies or the shipwreck. This is what we have been conveyed by the regional commander of Greek Coast Guards. اگین سر وہی چیز پوچھنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، جی یہ جو DNA کے لیے لوگوں نے جانا ہے انہیں ابھی ویٹ کرنا ہے، یعنی جب تک ہمارے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں منسٹری یا آپ کی یہ فورینسک سائنس یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ہیز دا لیڈ. جی جی وہ کوآرڈینیشن سیل کے ممبر بھی ہیں. بالکل جی یہ ہمیں بتائیں گے، کوآرڈینیشن سیل بتائے گا، وہ وہاں پہ آلریڈی لوگوں کو بتانا شروع کرے گا. ہمارے ساتھ جیسے ہی ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز شیئر ہوئیں گی تو وزیر اعظم صاحب کے حکم کے مطابق ہم اس کو جو ہے پبلک کو ڈسیمینیٹ کرنا شروع کریں. وہ خود پوائنٹس وہاں کریٹ کریں گے. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ، کیونکہ گورنمنٹ وانٹس ٹو ڈو دیٹ. سر یہ پوائنٹس کہاں کہاں ہوں گے؟ یہ دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے، اینڈ ویئر ایور دیر از نیڈ. دیز آر کلیئر انسٹرکشنز آف دا پرائم منسٹر کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پوائنٹ بنایا جائے گا. وزارت داخلہ میں بھی ہوگا جی؟ وزارت داخلہ پاکستان میں بھی ہوگا؟ وزارت داخلہ میں تو کوآرڈینیشن سیل ہوگا نا جی. لوگ پوائنٹس اس جگہ ہوں گے جہاں کے لوگ زیادہ جو ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ ان کے لوگ مسنگ ہیں. جو لوگ زیادہ جس جگہوں پہ ڈیٹا جو ہے دینا چاہتے ہیں obviously the point has to be there.
सर एक सवाल है मेरा जी जी। जिस तरह ये जो 12 लोग अभी हैं, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई और उसमें एक आदमी का तलक जो मेरे गांव से ही है, जो जिंदा बचे हैं, तो 24 आवर उसके साथ मैं रास्ते में हूँ। लीबिया से ये शेपों से उसके मुताबिक 3 शिप ये रवाना हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद इस कश्ती में। अभी उस लड़के के मुताबिक लीबिया में तकरीबन 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी जो इस वक्त मौजूद हैं, जो ट्रैवल के लिए वेटिंग में हैं। तो वहाँ हमारा सफारत खाना भी मौजूद है, मोराकश के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। तो क्या ये बाकी जो 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनको इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए हमारी हुकूमत कोई लाए अमल तैयार करेगी, या वो भी इसी इंतज़ार में रहेंगे कि कब उनको नया कोई शिप मिले, उसमें वो ट्रैवल करें और अपनी जानों से जाएँ? इस बारे में कोई हमारी हुकूमत जो है वो इस पर इक़दाम कोई उठा सकती है, या उन लोगों को भी ट्रैवल की इजाज़त जो दी जाएगी? देखिए जी, मेरा जो मैंडेट है वो ग्रीस तक महदूद है, तो मैं अपना जो है इसको फोकस जो है इधर तक रखूँगा। मगर आई कैन अश्योर यू कि वज़ीर आज़म साहब ने जब कमेटी बनाई है एट द हाईएस्ट लेवल कि ये जो इलीगल ट्रैफिकर्स हैं इनको पर क्रैक डाउन किया जाए, एंड विद इन 1 वीक ही वांट्स अ रिपोर्ट, सो इट मीन्स ही इज सीरियस एंड ही वांट्स सम एक्शन टू बी टेकन, एंड ऑब्वियसली आवर मिशन इन लीबिया जो है दैट इज़ फुली ऑन बोर्ड, और वज़ारत ख़ारजा भी उनके साथ इन टच है। बट मसला ये है ना कि अगर आप हमारे लोग नहीं चाहेंगे तो क्या कोई ज़बरदस्ती उनको कुश्ती में डाल सकता है? आप मुझे ये बताएं, यहाँ के वज़ीर आज़म ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आप बात करें कि कोस्ट गार्ड की गलती है, आप ये क्यों नहीं कहते कि उन लोगों की गलती है, इलीगल ट्रैफिकर जो उनको लेकर जा रहे थे? किसने उनको मजबूर किया कि जाएं और किश्ती में बैठें? लोग अपने बिजनेस, चलते हुए बिजनेस जो है बेच के किश्ती में बैठ गए हैं, इसलिए कि उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं। कोई जानने वाला है, कोई पुराना है, कोई पड़ोसी है, कोई बचपन का साथी है, यहाँ से गलत वीडियो बना के भेजना कि हम यहाँ पे पहुँचे जी, वीज़ा लग गया, मज़ा आ रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो करें। दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू। प्लीज़ टेल देम कि दिस इज़ द थिंग्स आर नॉट दैट रोज़ी। आप यहाँ पे आएंगे तो सख्त मुश्किलात का सामना करेंगे। पहले तो रस्ते के मसाइल हैं, रस्ते की तकलीफ़ात हैं, रस्ते की जो है मुसीबतें हैं जो आप बर्दाश्त करेंगे, और हो सकता है कि अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और अगर बच गए तो यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी ये नहीं है कि ये प्लेट में आपके लिए रेजिडेंट कार्ड लेके खड़े हुए हैं कि आप आए और आपको माला पहनाएंगे और रेजिडेंट कार्ड दे देंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, एंड दैट इज़ द ट्रुथ, दैट इज़ द फैक्ट दैट यू नीड टू टेल टू द पीपल। प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट सेंड योर चिल्ड्रन इन द जॉज ऑफ डेथ। तो ये यहाँ पे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और भी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जो अमाउंट सारे देते हैं 25 लाख 30 लाख 35 लाख, जो बड़े पैसे हैं, थोड़े पैसे नहीं हैं, बड़े पैसे हैं जो दे के आ रहे हैं। जी नहीं मिल रहा है सर, अगर डेड बॉडी रिकवर हो जाती है और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है, तो उसके बाद आपका कोई प्लान है कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी वी आर लैकिंग फंड्स हियर। We will take whatever is required. The resources of government of Pakistan will be made available in order to repatriate all these dead bodies. अच्छा इक़दाम है जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अब उन लोगों को तो नहीं पता था कि वालिदैन का या बच्चों का ये, और कुछ के ब्रदर्स जिनको मैं मिला भी परसों दौरे या सेकंड ब्रदर्स आए हुए हैं, तो उनको फिर कहाँ पे, यानी कि उनके जो रिलेटिव्स पाकिस्तान में उनको वहीं से लिए करवाना है, यानी कि उन्हें यहाँ पे ना फजूल है। हाँ, नहीं, ये आपने बहुत अच्छा, वेरी गुड आपने सवाल उठाया है। जो यहाँ पे आ चुके हैं, मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया है कि यहाँ पे एक DVI डिपार्टमेंट है, डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, वो बाकायदा तौर पे काम कर रहा है। हमने एक प्रेस रिलीज़ किया जी, ये आपके साथ ये प्रेस रिलीज़ ये आपके साथ अभी शेयर भी किया गया। इसमें DVI की पूरी तफसीलात मौजूद हैं। DVI की ये टेलीफोन नंबर है और DVI वालों का ईमेल भी है, और वहाँ पे उन्होंने 3 ज़बानों में, उर्दू, पश्तो और अरबी ज़बान में अपने हेल्प सेंटर कायम किए हुए हैं। आप यहाँ पे जो लोग यहाँ आ चुके हैं और हमसे कई मिले हैं, कुछ स्पेन से आए हैं, कुछ UK से आए हैं, बल्कि आज भी UK से एक साहब आए आपसे मिले हैं, मुझे किसी ने कहा है लोगों ने कि वो यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ने DNA दे भी दिए हैं। तो आप ये DVI डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे जाकर वो लोग जो हैं अपना DNA देंगे, और फौरी तौर पे जो यहाँ पे हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग इफ़ दे आर क्लोज रिलेटिव्स, brothers like your sisters,
آپ دیکھیں چونکہ وہ پہنچ گئے ہیں تو میں نے وہ ایک تھے ان کے بھائی, میں نے کہا آپ دیں جا کے بھائی کا جو بالکل آپ دیں. تو جو اکثر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یو کے اور ادھر سے جو ہیں کچھ اسپین سے آئے ہیں, تو وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ادھر جائیں. ہم نے یہ پریس ریلیز کیا ہے, اس سے رابطہ کریں اور یہاں جا کے ڈائریکٹ اپنا ڈی این اے جمع کرائیں. صبح سے سر عمل شروع کر سکتے ہیں. بالکل جی, یہ تو آلریڈی یہ اٹس اوپن, اٹس اوپن. کیونکہ کافی سارے جو لوگ یہاں پہ آئے ان میں سے تو ان کے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں اور چند ایک کو میں نے جن کے وہ ریل برادرز ہیں, ٹھیک ہے, چلے ان کو تو کہہ دیتے ہیں, اور باقی جن کو ریلیٹیوز ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں اس چیز پہ کنسرن کریں, کیونکہ اگر وہ کوئی کزن ہے, تھرڈ کزن ہے, سیکنڈ کزن ہے, اگر قریبی رشتہ دار یہاں پہ موجود ہیں, دے شوڈ گو ٹو دا ڈی وی آئی, سوئس جو یہ اتھارٹیز نے قائم کیا ہے. اور یہاں پہ یہ جو ہے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو اس کا پڑھ کے سنا سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ اس کی پوری کولیبوریشن ہے ود جو ان کی جنرل سیکریٹریٹ فار ریسیپشن آف اسائلم سیکرز آف دا منسٹری آف امیگریشن اینڈ اسائلم اینڈ جنرل سیکریٹریٹ آف سول پروٹیکشن, اور اس کے علاوہ سینٹرل پورٹ اتھارٹی آف کلاماتا. یہ پورے سب مل کے کام کر رہے ہیں, اور اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے دیٹ از ڈی وی آئی. اس کی پوری انفارمیشن اس پریس ریلیز میں موجود ہے. آپ پلیز ان لوگوں کو کہیں کہ یہاں اپنا ڈی این اے ضرور دے کے جائیں. اگر بھائی بہن بھی ہے, بھائی بھی ہے تو دے کے جائیں, اور اگر اس سے نہ کچھ ہوا تو پھر وہ دیکھیں جو وہاں پاکستان میں ہیں وہ دے سکتے ہیں. بٹ جو یہاں پہنچ گئے ہیں قریبی رشتہ دار ہیں, بھائی بہن, بھائی خونی رشتہ, ہاں خونی رشتہ. اب میں سر مین سوال کی طرف آتا ہوں. جی, فار ایگزامپل 20 ڈیڈ باڈیز ہمیں مل جاتی ہے, 30 ڈیڈ باڈی مل گئی ہے, ہو کین پے فار دم ٹرانسپورٹیشن؟ وی ول پے فار دم. دیٹس اے مین پوائنٹ کہ چونکہ ایک ابہام جو ہم نے سب لوگوں کو یہ کاٹ کے کہ چونکہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اور حکومت پاکستان کی پریورٹی میں یہ چیز موجود ہے, اس کی آپ فکر نہ کریں. ایز سون ایز دے آر آئیڈینٹیفائڈ وی ول ٹرائی کہ کس طریقے سے بھی پاسبل ہے ویل ارینج دیئر ریپیٹریشن ٹو پاکستان. میرا خیال ہے ساری جو چیزیں اس میں آ جاتی ہے کہ ہم پریکٹیکلی بھی کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو سفارتخانہ پاکستان ان کے ساتھ ہر قسم کی کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے, اینی ٹائم اینی وے. بالکل بالکل, ہم تو کل بھی سارا دن جو تھا یہاں پہ موجود تھا. تھینک یو ویری مچ. جی دو پوائنٹس ہیں جن کی طرف چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 4-5-6 دن سے جزیرہ کو میں وہ ایک لیڈی تھی, اس کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں. جی پولش, وہ پولینڈ کی تھی, تو اس کی لاپتہ کی, اس کی ڈیڈ باڈی کل مل گئی ہے پولیس کو. اس حوالے سے صرف یہ میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں یونان میں بدقسمتی سے سب سے پہلے پاکستانیوں کا نام ہوتا ہے. جب بھی یہ چلی ہے خبر سب سے پہلے ٹی وی اسٹیشن پہ کسی نے بریک کی ہے تو اس نے مین ایڈنگ دی پاکستانوں سے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ تھا بنگلہ دیشی. ایک تو اس کا کچھ احتجاج ہونا چاہیے, اسپیشلی جو ٹی وی اسٹیشن ہے ان کو, کہ بھائی یونان میں اس کے علاوہ بھی ایک قانون بنا تھا کہ آپ صرف فارنر کہیں, کسی نیشنلٹی کا ذکر مت کریں. ایک تو وہ اس کو پورا نہیں کر رہے. دوسرا جو ایک ایشو ہے وہ بھی سفارتخانہ پاکستان سے بھی ریلیٹڈ ہے, اور میرے خیال میں پاکستانی کمیونٹی اور اس کے علاوہ یہ جو ہیومن اسمگلنگ ہو رہی ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگا. وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک جو معاہدہ جو کہہ رہے تھے بڑا مشہور پچھلے 2 سالوں سے جو سن رہے ہیں ایگریکلچر کے, یہ وہ ویزے آئیں گے, اس پہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے تو اس کو آپ آگاہی کریں, کیونکہ اس میں کافی تباہم پائے جاتے ہیں اس میں. جی آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن. ان مائی ڈسکشنز ود ڈفرنٹ ہائی لیول گریک آفیشلس وی ہیو بین ریزنگ اٹ, اور اس میں میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے پرسیپشن. ہم لوگوں کو چاہیے کہ we should promote the success stories, the positive contribution of our people in this society. اور اس کے لیے جو بھی ممکن ہے ہم کریں گے. ہم کچھ اس کے لیے پلاننگ بھی کی ہے جس کے سلسلے میں جو بزنس کمیونٹی سے تھا ملا تھا. اب چونکہ یہ
میرا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم کئی چیزیں ڈسکس کرنی تھیں آج، مگر چونکہ یہ ایک المناک واقعہ ہو گیا تو ہم بہت چیزیں ڈسکس نہیں کر سکے آج، وہ ہم بعد میں کریں گے. یہ جو آپ نے چیز کہی یہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو جو ہے کمیونٹی کی پارٹیسپیشن اور کمیونٹی کی اسسٹنس درکار ہوگی، کیونکہ وی وانٹ ٹو پروجیکٹ دا پازیٹیو امیج، دا ریئل امیج آف پاکستانیز ہیئر، اینڈ فار دیٹ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر، اینڈ وی ہیو سرٹن ہمارے کانکریٹ آئیڈیاز ہیں، وی آر ورکنگ آن اٹ، اور وہ جو ہے وی آلریڈی شیئرڈ ود ایز آئی ٹولڈ یو سرٹن ممبرز آف دا کمیونٹی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی کر لوں گا. جہاں تک دوسرا آپ نے سوال کیا ہے ٹریفکنگ، آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو میٹر ہیز بین ٹیکن ایٹ دا ہائیسٹ لیول. وزیر اعظم صاحب اس وقت خود جو ہے اس ایشو کو جو ہے ایڈریس کر رہی ہیں. اینڈ تیسرا آپ کا جو سوال تھا ایگریمنٹ، جی آئی ایم میٹنگ دا سیکرٹری جنرل آف امیگریشن، ان کی جو منسٹری ہے، ڈے آفٹر ٹمارو، اینڈ اس میں جو ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اس ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی بہت چیزیں ہیں. علی شیر ہیز بین سیئنگ دا ویری رائٹ تھنگس اباؤٹ دیٹ. یو شوڈ پیپل شوڈ بی فوکسنگ آن دوز تھنگس. دیکھیے جی، یہ ملک جو ہے اگر ان کو ورکر چاہیے تو یہ چاہتے ہیں ورکر آئے، ورکر کام کرے، پیسے لے، اینڈ دین ورکر گوز بیک. So that is the fundamental thing we need to keep in mind. کہ this is the spirit of that agreement. اس ایگریمنٹ پہ ابھی نیگوشیشنز ہوں گی، ابھی اس پہ کام ہے. یہ انتظار میں ہے کہ ان کے سیکنڈ راؤنڈ آف الیکشنز از ڈیو آن 25 جون. نئی حکومت آ جائے، اور کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی تو اس پہ یہ لوگ ایک ڈیسیجن لیں گے. بٹ آئی ایم میٹنگ نیورتھلیس ان کے سیکرٹری جنرل کو، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو انیشیٹ دا نیگوشیشنز اینڈ ورک آن دا نیٹی گریٹیز آف دیٹ ایم او یو. سر یعنی کہ ابھی دستخط معاہدے پہ دستخط نہیں جی، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. پلیز، اس میں بالکل غلط خبر ہے.